بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ انڈونیشیا و ملائیشیا میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ سوال ہے، بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کیا برتاؤ کیا؟ اپنی اولاد بنا کر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کیسے لوٹ کر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے۔ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تورات کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ سوال ہے، کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ وطر کو ضائع کرنے والے پر کیا کہا گیا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو آدمی وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النعلین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ مہندی کا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کس پیغمبر کی زوجہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران کتنا عرصہ رہے؟ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 برس تک زندہ رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال ہے، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے، قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
سوال ہے کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا۔ الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ سوال ہے لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ سوال ہے وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے۔ پس کھاؤ، انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ سوال ہے بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو طالب نے۔ دار علندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟
40 साल उम्र की शर्त थी। सवाल है, ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। कुरान पाक की सूरह मायदा का क्या मतलब है? सूरह मायदा का मतलब दस्तरख्वान है। कयामत के दिन जिससे मुश्किल हिसाब लिया जाएगा उससे क्या पूछा जाएगा? तुमने ये काम क्यों किया? किस शय ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के कुरान सुनने की खबर दी? एक दरख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के कुरान सुनने की खबर दी। सवाल है, किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? जवाब है शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतः रहमी करने वाला और कीना परवर। सवाल है, वो कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? जवाब है पहला कलमा पढ़ने से। लोग जानवरों की तरह रास्तों पर क्या करेंगे? लोग जानवरों की तरह रास्तों पर जिना करेंगे। सवाल है, मूसा अलैहिस्सलाम के माने क्या हैं? जवाब है निजात दहिंदा। वो कौन से सहाबी हैं जो हिजरत के बाद सबसे पहले अल्लाह पाक को प्यारे हो गए? हिजरत के बाद सबसे पहले इंतकाल जिन सहाबी का हुआ वो कलसूम बिन हदम रजी अल्लाह ताला अन्हो है। ये हिजरत के बाद कुछ देर ही जिंदा रहे। इनके बाद हजरत असद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जरारा का इंतकाल हुआ। सवाल है, अबू अल हसन तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत है, बताएं अबू तराब किसकी कुनियत है? जवाब है ये भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत है। नमाज में रुकू के दौरान कौन सी गलती करने से नमाज नहीं होती? नमाज में रुकू के बाद और सजदा से पहले सुकून से सीधा खड़ा होना वाजिब है। इस तरह दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना भी वाजिब है। इस हालत को जलसा कहते हैं। कुछ लोग जल्दी करते हुए कौमा और जलसा में सुकून से 2 से 3 सेकंड के लिए भी सीधे नहीं होते और इनका वाजिब अदा नहीं होता, और वाजिब अदा ना होने से नमाज भी अदा नहीं होती। वल्लाहु आलम। अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस लक़ब से नवाजा और ये लक़ब किस वजह से मिला? अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुल नून के लक़ब से नवाजा और ये लक़ब आप अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रहने की वजह से मिला। इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? आग को। बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत कब हुई? विलादत नबवी से 2 साल और चंद माह कबल।
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ اسے حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ سوال ہے، زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے، اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ سوال ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ کس منزل میں سورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ کیا جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی، اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ سوال ہے، مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے، مسجد بنو الصدیق میں۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے، حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے۔